مسلم کی ہے پہچان تحفہ ماہ رمضان، مومن کا ہے ایمان آیا ماہ رمضان، مسلم کی ہے پہچان تحفہ ماہ رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم۔ مسلم کی ہے پہچان تحفہ ماہ رمضان۔ ابتدائی کلام اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے کن کہنے سے دنیا فانی کا وجود عمل میں آیا۔ درود لامحدود حدود رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر، آپ کے اہل بیت اطہار، اصحاب، ازواج اور تمام جانثار انصار و مہاجرین پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میزبان مسلم بنگش کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین من، رمضان المبارک کا رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان چل رہا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر میوں وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ہے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں اپنے نعت خواں جناب الیاس رحمانی صاحب کی جانب بڑھتا ہوں۔ جناب ثنا خواں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کلام کی فرمائش کروں گا، آپ آج ہمیں کون سا کلام سنانے والے ہیں؟ ایک بہت خوبصورت معروف کلام ہے رفیق ضیاء صاحب کا، ماشاءاللہ، اور مقبول بار کا کلام ہے، ماشاءاللہ، بسم وہ اللہ۔ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کعبہ وہ عرش
شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے۔ میری تو ہستی کیا ہے، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے، سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے۔ محبتوں کا سلا محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ کلام پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین، یہ خوبصورت رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان، ہمارے ساتھ اس خوبصورت نشریات کے اندر آج ہمارے خصوصی مہمان، ہمارے عالم دین، علم کا خزانہ، عالم ذیشان کے ساتھ میری مراد جناب حضرت مولانا زین العابدین سہروردی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ ساتھ موجود ہمارے نامور شخصیات، حیدرآباد کے معروف سماجی شخصیت اور جناب محترم انتہائی شفیق اور محبت کرنے والی شخصیت جناب محترم مصطفیٰ بلال شیخ صاحب اور چیئرمین میاں سرفراز ٹاؤن، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آج کی یہ خوبصورت نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں پرنس پینافلیکس، حاجی محفوظ چین مال ہاؤس، بھابا گروپ آف کمپنی بھابا ٹی، گلزار فوڈز، لبیک کوکنگ آئل، NH ٹریڈرز، نعیم شیخ، سلطان اینڈ شعیب برادرز الیکٹرک اینڈ ڈیکوریشن اور حاجی ربڑی والے۔ اسی کے ساتھ علماء کرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور آج کے ہمارے موضوع یعنی کہ روزے کی اہمیت، عالم دین یہاں موجود ہیں، حضرت علامہ صاحب سے جانیں گے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان اس پروردگار عالم کا کہ جس رب کریم نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں یہ مقدس، عظیم، عظمت و فضیلت و رحمت و برکت والا مہینہ سبحان ہمیں عطا کیا ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ہمیں برکت عطا فرمائے آمین. اور اس مہینے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑا پیارا آپ نے سوال کیا ہے روزے کے حوالے سے کہ رمضان اور روزہ کہ رمضان ہمیں کیوں دیا گیا اور روزے کی کیا حکمت ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے والے لوگوں پر روزے فرض تھے. لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، گناہوں سے دور ہو جاؤ. یہ اس آیت کا مفہومی ترجمہ ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے اور پچھلے دور میں بھی انبیاء کرام پر روزے فرض تھے. موسیٰ علیہ السلام پر سنیچر کے دن کا روزہ فرض تھا. نوح علیہ السلام پر پورے سال بھر کے روزے فرض تھے اور دیگر انبیاء کرام پر روزے فرض کیے گئے. کیوں؟ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے دور ہو جاؤ. اگر دین اسلام کی ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں، دین اسلام کی ہم عبادت کو دیکھتے ہیں، عمل کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب یادگار کو تازہ کیا جاتا ہے. حج فرض ہے. حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کا ایک یادگار ہے. حضرت حاجرہ صفا مروہ پر دوڑتی ہیں، وہ ایک عظیم یادگار ہے. جب تک عمرہ کرنے والا عمرہ کرتا ہے، جب تک وہ صفا مروہ پر نہیں دوڑتا جب تک اس کا عمرہ نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم کی یاد، حضرت اسماعیل کی، حضرت ابراہیم کی یاد. قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا ہے، ایک عجیب ایک عبادت ہے. بالکل ایسے. اسی طریقے سے سب کی ایک یادگار ہے. حضور علیہ السلام جس انداز میں بھوکے رہ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، 3 دن ہو جاتے ہیں، 2 دن ہو جاتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، اور اس بھوک اور پیاس کے عالم میں بھی آقا علیہ السلام کا یہ عمل ہے کہ آپ اس عمل کے ساتھ ساتھ عبادت اور ریاضت کر رہے ہیں. بھوکے پیاسے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، سجدے میں ہے، عبادت کر رہے ہیں. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کا نزول فرماتا ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے روزہ رکھا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے. تو روزے کی اہمیت یہ ہے کہ روزہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکھے رہنا، برے عمل سے رکھے رہنا، اس کا نام روزہ ہے. روزہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کھانے پینے سے بچے رہیں، باقی جو عمل ہو کرتے رہیں. روزے کا اصل مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم زبان سے برا عمل نہ کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. ہر چیز کا روزہ ہے. اور برے عمل سے بچیں، برے کام سے بچیں. روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے اور جب روزوں کی پابندی کثرت سے کرتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر کثیر کو نازل فرماتا ہے. اور رمضان کی برکت کا عالم یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آخری خطبے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے کہ جس کی عظمت کا عالم یہ ہے، مفہوم حدیث پاک ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر فضیلت والی ہے، اور جس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ جس کا نفل فرض کے برابر ہے اور جس کا فرض 70 فرضوں کے برابر ہے. فرمایا کہ جس نے اس کے اندر روزے دار کو روزہ کھلوایا، افطار کروائی، پانی سے روزہ کھلوایا، افطاری سے روزہ کھلوایا یا دودھ سے روزہ کھلوایا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، حضور نے فرمایا دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. اور جس نے اس کی راتوں میں قیام کیا یعنی کہ تراویح ادا کی، تراویح پڑھتے رہے، قیام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان کی خطائیں معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تراویح کو ادا کرنا چاہیے. اور یہاں پہ ناظرین کو بتاتے چلوں یہ بونس ٹائم چل رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے. علامہ صاحب نے بتایا 1 نیکی کریں گے 70 نیکیوں کے برابر ثواب دے دیا جاتا ہے. شب قدر آتی ہے پھر 70,000 ہو جاتی ہیں. اسی کے ساتھ میں اپنے مہمان کی جانب بڑھتا ہوں اور ہمارے مہمان جناب مصطفیٰ بلال شیخ صاحب کی جانب. سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. حضرت آج کل میاں سرفراز ٹاؤن میں رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک چل رہا ہے.
کیا صورتحال ہے, کیا سسٹم بنایا ہے, کوئی نیا قاعدے بنائے ہیں, کچھ طرح کی محفلیں کروا رہے ہیں, یا رمضان المبارک کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹیز؟ اللہ پاک جو ہے سب کو رمضان کا مہینے کی جو رحمتیں نعمتیں ہیں وہ سب کو میسر کرے, دعا ہے. اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. تحفہ رمضان ہے تو اسی طریقے سے ہم سب مسلمانوں پہ اللہ پاک کا یہ بہت بڑا تحفہ ہے. تو اللہ کریم نے ہمیں اس رحمتوں بھرے مہینہ ہمیں نوازا, اس امت کو نوازا. میاں سرفراز ٹاؤن کے اندر اس بار ایک انیشیٹو لیا گیا ہے بچت بازار کے حوالے سے. بچت بازار, بالکل. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ملک کے کیا حالات ہیں, ہماری معیشت کے کیا حالات ہیں. اس وقت جو غریب تو غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے, اور ہماری جو مڈل کلاس ہے وہ اور زیادہ اس کے اتنے حالات تنگ ہو گئے ہیں, سفید پوشی کے عالم کے اندر وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو بس ان کی کے لیے ایک چھوٹا ہی اسٹیپ سمجھیں اس کو, کیونکہ حیدرآباد کا جو مین تجارتی ہب ہے ہمارا میاں سرفراز ٹاؤن, جس کے اندر تمام تر بازار حیدرآباد کی جو ریل کی ہڈی کی مانند ہیں وہ میاں سرفراز ٹاؤن کے اندر ہی آتے ہیں. تو سٹی ایریا کے اندر کبھی بھی آج تک جو ہے اس طرح کے بچت بازار نہیں لگے تھے. ہاں یہ لطیف آباد میں اسٹیپ لیا گیا, قاسم آباد میں لیا گیا, اور بھی جگہوں پہ اسٹیپ لیا گیا, لیکن اس طرح یہاں مین سٹی کے اندر یہ اسٹیپ نہیں تھا موجود. تو اس بار میاں سرفراز ٹاؤن اپنے ٹاؤن کی عوام کے لیے بچت بازار کا انعقاد کر رہا ہے, جس کے اندر ہول سیل ریٹ سے بھی کم قیمت کے اندر وہ رکھا جائے گا. تو آپ کو قارون کا خزانہ مل گیا. بس اسی وجہ سے ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اپنی عوام کے لیے دیں, عوام کے لیے کچھ کریں, تاکہ وہ عوام اس سے مستفید تو ہو سکے. صحیح, یہ ہمارا اسٹیپ ہے رمضان کے لیے. آپ نے بتایا لطیف آباد میں لگے, قاسم آباد میں لگے, تو لطیف آباد قاسم آباد کے بچت بازار سے کیا منفرد ہے میاں سرفراز ٹاؤن کے بچت بازار میں؟ ان سے یہی مختلف ہے کہ اس بار جو ہے ہم جتنی بھی ضرورت اشیاء کی جو چیز ہے اس کو ہم, جو میں سمجھتا ہوں کہ قاسم آباد اور لطیف آباد کے میں نے ریٹس معلوم کرے تھے, ہم اس بار ان سے بھی, بھلے وہ 1 روپیہ کم ہو یا 2 روپے کم ہو یا 10 روپے کم ہو, ہم ان سے کم قیمت کے اندر اس کو رکھیں گے. ہم تو میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ, ہم نے جو ہماری جو ٹیم ہے, ہمارے کونسل ممبرز پہ مرتب وہ ٹیم ہے, ہماری الحمدللہ 18 یونین کونسلز ہیں میرے پاس. تمام یونین کونسلز کے میرے جو وائس چیئرمین صاحبان ہیں وہ باقاعدہ اس کو خود لک آفٹر کر رہے ہیں, اس کی قیمتوں کو دیکھ رہے ہیں, اور باقاعدہ انہوں نے خود جا کر مل پر جا کر وزٹ کرا, اور مل والے جو آگے ہول سیلر کو دیتے ہیں اس سے بھی کم قیمت پہ انشاءاللہ ہم لوگ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے انشاءاللہ. زبردست بھائی, بہت اچھی بات ہے. ناظرین کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے اور حاضرین کے لیے بھی خوشخبری ہے, ہماری پوری ٹیم کے لیے خوشخبری ہے کہ میاں سرفراز ٹاؤن میں جا کے بچت بازار کے اندر جا کے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے, اور بہت کم ریٹ کے اندر آپ کو وہاں پر چیزیں میسر آئیں گی. میں نعت خواں حسن خواں حضرات کی طرف چلتا ہوں. حضرت سے گزارش ہے کہ کوئی خوبصورت کلام جیسے آپ نے پہلے سنایا, اب ایک مرتبہ کریں. بالکل, جہاں علماء موجود ہیں اور اتنی حسین گفتگو ہو رہی ہے, تو بزرگوں کا کلام ہے عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا, ماشاءاللہ, اور مقبول بار کا کلام ہے, وہ پیش کرتے ہیں. اور دعا ہے رب العزت کے پروردگار اس بابرکت مہینے کے صدقے سے اس دعائیہ کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. تنم تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جاں پارا زہجراں یا رسول اللہ. دلم پج مردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ. تنم جو
من مسکین زناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت قرم جان یا رسول اللہ ذکر دا خیشہرانہ سیاہ شدہ روزی سیانہ پشیمان یا رسول اللہ چوبازوے شفاعت را کشائی برگنگارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ تنا فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے. بس ناظرین سے 2 منٹ کے لیے چھوٹا سا وقفہ، پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. 2 منٹ کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسلم کی پہچان تحفہ ہے ماہ رمضان. میاں سرفراز ٹاؤن حیدرآباد کی خدمت کر کے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. عوام سے اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا میرا اولین فریضہ ہے. لڑائی جو بنی ہوئی تھی اس کو توڑا گیا. اللیگل ایکٹیویٹی یہاں پہ کی گئی ہے، بالکل اس کے میں سرحداً خلاف ہوں. جو ان کا روزگار کر رہے ہیں، حلال روزگار کر رہے ہیں، ان کو کیوں پریشان کرا جا رہا ہے، اس کے میں سخت خلاف ہوں. کہ ہم نے نکلنا ہے، اسپرے کرنا ہے اور ہم نے مچھروں کو مارنا ہے. ابے بھائی بندہ مر گیا اس کے بعد ہوش آ رہا ہے. ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے، ہم نے پہلے سے انتظامات کرنے. آپ سب کو معلوم ہے کہ میاں سرفراز ٹاؤن ایک تاجروں کا ہب ہے، تاجروں کا مرکز ہے. آج یہ محفل اصل سجائی گئی تھی تاجروں کے لیے. آج یہاں پر تمام تر تاجروں کا میں بہت مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے انہوں نے مصروف شیڈول میں سے وقت نکالا. پہچان تحفہ ہے ماہ رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت پینل، بہت ہی خوبصورت لوگ اور بہت ہی خوبصورت باتیں جاری و ساری ہیں. میں جناب محترم مصطفیٰ بلال شیخ صاحب کی جانب پڑھوں گا اور سر سے سوال کروں گا. سر، جب سے آپ چیئرمین بنے تو ٹاؤن میں کیا کیا تبدیلیاں آ گئیں اور آپ سے پہلے کیا کام ہوتا تھا اور اب کیا کام ہو رہا ہے؟ کیا چینجز کی ہیں آپ نے؟ کیا نئی چیزیں ایڈ کی ہیں؟ یہ تمام تر چیزیں. سر آپ کا بہت شکریہ. میں عرض یہ کرنا چاہتا کہ جب سے ہم منتخب ہوئے 15 جنوری 2023 کو ہمارے انتخابات ہوئے، ہم منتخب ہو کر الیکٹ ہو کر ہم جو یہاں پر آئے اور اس کے بعد ہم نے جو ہے ہمیں فوراً جو ہے نہ تو ڈی ڈی او پاورز منتقل ہوئے تھے، نہ ہی ہمیں جو ہے کسی بھی طرح کا بجٹ ایشو ہوا تھا. اسی کے 6 مہینے بعد 19 جون کو ہماری حلف برداری ہوئی. 6 مہینے ہمیں مسلسل ہمیں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ بھائی الیکٹ ہو گئے اور دوسرے دن ہی ہمارے پاس بجٹ بھی آ گیا، ہمیں ڈی ڈی او پاورز مل گئے اور بس اللہ دین کا چراغ ہے اور
تبدیلی آ جائے گی, چینج آ جائے گا, ایسا حقائق پہ مبنی بات نہیں تھی. ہمیں 19 جون کو حلف برداری ہوئی. اچھا 19 جون کو حلف برداری تو ہو گئی, تو اس کے بعد تو ڈی ڈی او پاور مل جانے چاہیے تھے, اس کے بعد تو ہمیں پاورز منتقل ہو جانے چاہیے تھے. اس کے باوجود بھی ہمیں پاورز منتقل نہیں ہوئے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دا منتھ آف اکتوبر آتا ہے, دا 1 اکتوبر کو ہمیں ڈی ڈی او پاورز کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے. چلیں سبحان اللہ, آپ کو مل تو گیا, ورنہ آج تک ہم نے سیاست کے لوگوں سے یہی سنا ہے کہ پاورز نہیں ملی. سیٹ تو مل گئی, پاور نہیں ملی, آپ کو مل گئی. بالکل ایگزیکٹلی. اور پہلے والوں اور اب میں ہمیں یہی فرق ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی جو ہے اپنے اختیارات کے لیے روتے نہیں, نہ ہم فنڈ کے لیے روتے ہیں. الحمدللہ ہم وہ اختیارات بھی رکھتے ہیں, ہم وہ فنڈ بھی رکھتے ہیں جس سے عوام مستفید ہو اور عوام کے کام آئے. تو اب جب منتھ آف اکتوبر میں ہمیں ڈی ڈی او پاور ملے, اب میں آپ کو دوبارہ پیچھے لے جانا چاہوں گا. اب 15 جنوری اور 1 اکتوبر, اس دوران ہم اگر عوام میں نہیں رہتے تو عوام تو سمجھ لیتی بھئی یہ الیکٹ ہو گئے اور یہ غائب ہو گئے. بالکل ایسے ہی. ہم اس کے باوجود, جبکہ ہمارے پاس نہ تو فنڈ تھے, نہ اختیارات تھے, نہ ڈی ڈی او پاورز تھا, آفیسز ہمارے پاس موجود نہیں تھے, کوئی ویکلس ہمارے پاس موجود نہیں تھی, اس کے باوجود ہمارے پاس سب سے پہلا اگر ہمارے پاس امتحان آیا تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا بقرعید آیا. جب 2023 کی بقرعید آئی تو آپ ایز اے مسلم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر کی کیا حالات ہوتے تھے پہلے, کہ ایک ہفتے 2 ہفتے تک ہمارے یہاں سے اسمیل ہی جاتی ہی نہیں تھی, جگہ جگہوں پہ گند موجود رہتے تھے. ایون یہاں تک کہ میں اچھی طریقے سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا, میں نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ ہماری گلی محلوں سے علائشیں اٹھا لی جاتی تھی, ایک ہفتہ لگ جاتا تھا. تو الحمدللہ اس کے برعکس کام ہوا, جبکہ ہمیں ڈی ڈی او پاورز اور اخراجات پر لگانے کو کچھ بھی نہیں تھا. ہم اکیلے فرد واحد اٹھے اور انہی لوگوں سے, انہی کے لوگوں جو بلدیات کے اندر جن کے لوگ ابھی تک ہیں, انہی سے ہم نے کام لیا. ہم نے کہا جاؤ فیلڈ میں. ہم نے اپر مینجمنٹ کو سنبھالا تھا, لوگ تو وہی تھے جو سابقہ ادوار میں تھے, انہی لوگوں سے ہم نے کام لیا, انہی لوگوں کو ہم فیلڈ میں لے کے گئے. اور بقرعید کے چوتھے دن آپ یقین مانیں گے, آپ بھی گواہ ہیں, صاحب بھی گواہ ہیں, سب گواہ ہیں کہ چوتھے دن عید کے بقرعید کے کہیں بھی علائشیں موجود نہیں تھی. تمام گلی محلے رستے مکمل طور پہ صاف کر دیے گئے تھے, چونا کیا گیا تھا. ہسٹری کے اندر فرسٹ ٹائم تمام تر بازاروں کو فائر بریکٹ سے واش کیا گیا تھا. جی ہاں, ریشم گلی, کلاتھ مارکیٹ, بڑے بڑے بازاروں کو جہاں تک فائر بریگیڈ شہر میں جا سکتی تھی ان رستوں کو مکمل طور پہ واش کیا گیا. قلعہ سے لے کے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا کلہوڑو قلعہ, یہ پورا تقریباً 5 کلومیٹر کا راستہ بنتا ہے, مکمل طور پہ واش کیا گیا تھا. یہ سب کچھ ہمارے دور میں ہوا تھا. تو یہ آپ کو بہت مشکل ہوا ہوگا کیونکہ لوگ تو وہی تھے, آپ نے ابھی خود بتایا لوگ وہی تھے, لیکن آپ کو پاور ملی تھی تو آپ نے یہ کام کر کے دکھایا. بغیر پاور کے یہ کام کر کے دکھایا, ان پہ کھڑے ہو کر ان سے کام لیا, انہیں بتایا اور جتلایا اور دکھایا کہ کام کس طرح لیا جاتا ہے اور کام کس طرح کرایا جاتا ہے. ان سے پوچھا نہیں کہ کام کرتے کیوں نہیں تھے؟ دیکھیں کسی پہ میں ان کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بناتا بنسبت اس کے کہ میں اپنی انہیں اچھائیاں دکھاتا. میں انہیں کام کر کر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بولتیاں ان کے منہ بند کروں گا کہ دیکھو کام اس طرح ہو سکتے تھے اور اس طرح ہو رہے ہیں, یہ ان کو دکھایا جاتا تھا. بقرعید گزری, اسی کے فوراً بعد آ گیا محرم. محرم کے اندر آپ کو یاد ہے کہ کس طرح بارشیں ہو رہی تھی, اور بارشوں کا سلسلہ 7 محرم 8 محرم 6 محرم کو مسلسل جاری و ساری رہا. ایون یہاں تک کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے ادوار میں کلاتھ مارکیٹ اور قدم گاہ پر گھٹنوں سے اوپر بھی پانی وہاں کھڑا رہتا تھا, ایک ہفتے 2 ہفتے کھڑا رہتا تھا. اس بار تو اس طرح ہوا کہ وہیں کے رہائشی, وہیں کے لوکل رہنے والے حیران اور پریشان ہو گئے کہ بارش رکے ہوئے صرف گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہی گزرے تھے, مکمل طور پہ گلیوں سے بازاروں سے پانی کو مکمل طور پہ صاف کر دیا گیا. پانی اس وقت تک موجود تھا جب تک بارش کا سلسلہ جاری تھا, اس وقت تو تھا پانی, لیکن جیسے 1 گھنٹہ گزرا
पूरे शहर के अंदर से पानी को निस्तो नाबूद, नज़र ही नहीं आ रहा था कि पानी था, इस तरह कर दिया। हमें अच्छी तरह इल्म है वो, आपका अगर आपका वक्त हो तो थोड़ा 5 मिनट का बताऊं। 7 मुहर्रम थी, कदम गाह के अंदर जितने भी आ रहे थे लोग, वो जब बारिश का सिलसिला जारी था घुटनों तक पानी था। मैंने आपको बताया जब बारिश होती है तो पानी तो मौजूद रहता है, तो उस वक्त पानी था। उन्होंने कहा कि अब ये पानी क्लियर नहीं हो सकता 3 दिन तक, क्योंकि आज तक हमने नहीं देखा कि यहाँ से 3 दिन के अंदर भी पानी यहाँ पे कभी गया हो। हमने कहा नहीं, आप जाएं और आप अपना इबादत करें, इबादत करके आप बाहर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ अपने रब्बुल इज़्ज़त से कि इस जगह पर आपको पानी नहीं मिलेगा। और मैंने, आपने बड़ा दावा किया वैसे, बहुत बड़ी, और मैंने मशीनरियाँ लेकर आ गया, स्वीपिंग मशीनें लेके आ गया, और मुकम्मल तौर पे इस तरीके से वहाँ पे हमारे UC 31 के नईम जरदारी साहब मेरे साथ मौजूद थे, ऑन फील्ड मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा वहाँ पर अपना भी स्टाफ लेकर आए, अमला लेकर आए। उन्होंने खुद स्वीपिंग स्टाफ के साथ खड़े होकर वाइपर्स तक वहाँ पे लगवा दिए और सकिंग मशीन से सारा पानी सक कर लिया। और जो टैंकर आए तो उस टैंकरों के अंदर हम पानी भर भर कर वहाँ से ले गए और सऊदीया बना दिया पाकिस्तान को, हैदराबाद को सऊदीया बना दिया। मैंने ये सारा मामला वैसे सऊदीया में देखा था, उम्रे पे जब गया था, कि वहाँ पे रात के वक्त इसी तरीके से होता था कि वो सारी मशीनरी ले आते थे और उससे पूरा जो पानी अगर होता भी था तो उसको सफाई कर ली जाती थी। या अगर बारिश हो रही है, जैसे आपने कहा कि बारिश हो रही है तो पानी मौजूद है और उसके बाद हो जाता है। तो बस बड़ी खूबसूरत आपकी तैयारी रही और फिर उसके बाद आपने काम करके दिखाया। अल्लामा साहब की तरफ आऊँगा। अल्लामा साहब, अब ये रमज़ानुल मुबारक जो चल रहा है, इसके अंदर हमारे नौजवानों के लिए भी बड़े तरह तरह के सवाल आते हैं, और उसके अलावा भी रोज़ा खोलने की क्या शराइत हैं और रोज़ा बंद करने की क्या शराइत हैं। उसके अलावा एक चीज़ और हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे भी वायरल रहती है और नाजरीन कमेंट्स के ज़रिए भी इसको पूछते रहते हैं कि ये कह लें कि नौजवान ज़्यादा पूछते रहते हैं कि सहरी बंद करने का टाइम हो गया और किसी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और वो कर रहा है स्मोकिंग, और अभी अजान हो रही है, तो इसका शरई हुक्म क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात दरअसल ये है कि रोज़ा एक फ़र्ज़ी इबादत है, जो इसके अंदर कवानीन हैं, जो हुक्म है कि सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक उसके दरमियान में खाने पीने, स्मोकिंग करने पीने की सबकी ममानियत है। बिल चीज़ दूसरी बात, हमारे नौजवान बहुत से सिगरेट पीते हैं या और दूसरे मामलात हैं। तो रोज़े का अहम जो अमल है वो यही है कि खाने पीने से बचा जाए, खाने पीने से रुका जाए। उसमें सिगरेट भी है, दूसरा कोई अमल है ऐसा, जो भी सिगरेट पीते हैं या कोई और ऐसा अमल करते हैं कि जिसके अंदर खाने पीने का उनसुर पैदा होता है, या कोई मैनपुरी खाने वाला है, या कोई गुटखा खाने वाला है, या कोई और दूसरा नशा करने वाला है, ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ है, इसकी ममानियत है, इसकी शरन कोई इजाज़त नहीं है। और रोज़ा असल चीज़ है ही कि भूखा प्यासा रहकर और अल्लाह की इबादत की जाए और बुरे अमल से बचा जाए। रोज़ा सिर्फ यही नहीं है कि खाना पीने से बच गए, लेकिन उसके अलावा आप बुरे अमल से भी बचना है। आपको अपनी निगाहों की भी हिफाजत करनी है, अपनी ज़बान की हिफाजत करनी है, हर चीज़, हर बुरे अमल से अपने आप को बचाना है। क्यों कि अल्लाह ताला फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गारी, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो। और रमज़ान की एक अहमियत और फजीलत ये है कि अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान को ख़ास निस्बत है कुरान करीम से। कुरान ये वो मुक़द्दस किताब है, कुरान करीम वो मुक़द्दस लारेब किताब है कि ये वो किताब है कि जो अपने पढ़ने वाले की बख्शिश व मग़फ़िरत करवाएगी। तो नौजवानों के लिए यही दर्स है, यही सबक है। इस रमज़ान से हमें यही सबक मिलता है कि रमज़ान के अंदर कम से कम कुरान की तिलावत करें। कुरान नहीं पढ़ सके हैं तो कुरान को अच्छा सीखें, सीख लें, कुरान पढ़ें। और रमज़ान का महीना है, तरावियों का सिलसिला हो गया शुरू, तरावियाँ चल रही हैं, तरावी पढ़ें, सुन्नत मौक़ूदा है तरावी पढ़ना। बहुत से भाई हमारे नौजवान हैं लेकिन तरावी नहीं पढ़ते हैं। तो रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पे कुरान से ताल्लुक़ जोड़ा जाए, नमाज़ों से, तरावी से ताल्लुक़ जोड़ा जाए और रोज़े का सही हक़ अदा किया जाए। ये नहीं कि रोज़ा भी है फिर उसके बाद भी बुरा अमल किया जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जिसने रोज़ा रखा फिर भी अगर वो बुरे अमल से ना बचा, मफ़हूम हदीस से पाके हुज़ूर अलैहि सल्लम फरमाते हैं अल्लाह को ऐसे रोज़े की कोई हाजत नहीं, उसके रोज़े की कोई अहमियत नहीं, उसके रोज़े की कोई उसको परवाह नहीं कि ऐसा रोज़ा। तो रोज़े की सही अहमियत को समझा जाए कि रोज़ा हमें क्या सबक देता है, रोज़े से हमें क्या दर्स मिलता है।
रोज़े का सबसे बड़ा दर्स यही है कि हम बुरे अमल से जाना। बचें, बुरे अमल से, गुनाहों से, खाने पीने से, सिगरेट से, स्मोकिंग से बचा जाए। अच्छा, वो सवाल वहीं के मतलब अजान हो रही है तो पी लूँ या नहीं पी जाए? अगर अजान हो गई है, वक्त ख़त्म हो चुका है, अभी हो रही है अजान, अजान हो रही है, तो इस वक्त आप ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं, इसलिए कि वक्त ख़त्म हो चुका है। उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि एहतियाती तौर पर जो आखिरी इख्तितामी वक्त है उससे 5 मिनट पहले आप एहतियाती तौर पे खाना पीना बंद कर दें, ताकि आपका रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। इसलिए कि अमूमन घड़ियों में ऐसा होता है, घड़ी आगे पीछे भी होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बाद दफ़ा ऐसा होता है मस्जिद की अजान की आवाज़ नहीं आती है या कोई और दीगर मसाइल हैं। तो ऐसी सूरत में आजकल तो अमूमन चार्ट होते हैं, उसमें वक्त सेहरी का टाइम और इफ्तार का टाइम लिखा होता है, तो इख्तिताम से अमूमन एहतियातन 5 मिनट पहले आप खाना पीना बंद कर दें, ताकि आपके रोज़े के ऊपर इसका असर ना पड़े और रोज़ा आपका अदा हो जाए, सही तरीके से रोज़ा रख लिया जाए। सही, जज़ाकल्लाह हुज़ूर। अब नाज़रीन मोहतरम से 2 मिनट के लिए बस इजाज़त चाहूँगा और हमारा वक्फ़ा होगा। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएंगे हमारे सनख़। करमाज बालाए बामा गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। करमाज बालाए मुझे मिल गई दो आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है। करमाज बालाए मजा जब के सर का ये मेगशर के दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। मुस्लिम की पहचान तोहफा है माह रमजान। मियाँ सरफराज टाउन हैदराबाद की खिदमत करके तरक्की की राह पर गामजन करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आम से अपने किए हुए वादों को पूरा करना मेरा अव्वलीन फरीजा है। लड़ाई जो बनी हुई थी उसको तोड़ा गया, इलीगल एक्टिविटी यहाँ पे की गई है, बिल्कुल इसके मैं सरदन खिलाफ हूँ। जो इनका रोजगार कर रहे हैं, हलाल रोजगार कर रहे हैं, इनको क्यों परेशान करा जा रहा है, इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। कि हमने निकलना है, स्प्रे करना है और हमने मच्छरों को मारना है। अबे भाई, बंदा मर गया उसके बाद होश आ रहा है। हमने ऐसा नहीं करना है, हमने पहले से इंतजामात करने। आप सबको मालूम है कि मियाँ सरफराज टाउन एक ताजिरों का हब है, ताजिरों का मरकज है। आज ये महफिल असल सजाई गई थी ताजिरों के लिए। आज यहाँ पर तमाम तर ताजिरों का मैं बेहद मशहूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने उन्होंने मसरूफ शेड्यूल में से वक्त निकाला। पहचान तोहफा है माह रमजान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
ایک وقت چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے، اور ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتا چلوں یہ خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان ٹرانسمیشن تحفہ ہے رمضان آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں پرنس پینافلیکس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، بھابا گروپ آف کمپنی بھابا ٹی، گلزار فوڈز، لبیک کوکنگ آئل، NH ٹریڈرز، نعیم شیخ، سلطان اینڈ شعیب برادرز الیکٹرک اینڈ ڈیکوریشن، اور حاجی ربڑی والے۔ اب اپنے مہمانان گرامی کی جانب دوبارہ بڑھتا ہوں اور علامہ صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ علامہ صاحب روزہ کب بند کرنا ہے کھولنا ہے یہ آپ نے بتا دیا، روزے کی اہمیت کیا ہے یہ بھی بتا دیا، اب یہ سارے کام کرنے کے بعد روزے کی نیکیاں کتنی ملیں گی، فوائد کیا ہیں اس کے، یہ بھی بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، باب الریان، اور روزہ رکھنے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور روزہ رکھنے والے پر یہ ذمہ داری ہے، اور بالخصوص آج کل کے نوجوان جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، جو روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پر یا چھوٹی چھوٹی سی تکلیف میں روزے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو روزہ یہ فرض ہے، اور روزے کی برکت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور پوری زندگی بھر بھی اگر وہ روزے رکھتا رہے، سالہ سال وہ روزے رکھے، تو مفہوم حدیث پاک ہے تو پھر بھی وہ ایک روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو رمضان کی روزے کی اہمیت ہے، اور ہماری نوجوان قوم بالخصوص روزے نہیں رکھتی، اکثر دیکھا جاتا ہے جو کام کرتے ہیں یا جو بھی مصروفیات کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو روزے کی اہمیت یہ ہے، روزے کی فرضیت یہ کہ روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا ہے، اور اگر ایسی کوئی حالت مجبوری ہے تو اس میں پھر یہ کہ روزے کی قضا کی جائے گی، روزے کی وہ قضا کریں گے۔ حالت مجبوری ہے یا ایسی بیماری ہے، ایسی تکلیف ہے، تو یہ بڑے آسان روزے ہیں، ٹھنڈے روزے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے اس پر پروردگار عالم کا۔ سبق لینا چاہیے صحابہ کرام سے کہ 16 رمضان 17 رمضان کو بدل لڑیں روزے کی حالت۔ دیکھیں نا جنگ بدر کے اندر صحابہ کرام کا کیا عالم ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، لیکن ایک روزے کا ایسا جذبہ ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے جذبے کا عالم یہ ہے کہ روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہی ہمارے بزرگان دین صحابہ کرام کی تعلیمات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اکثر روزہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ، روزہ نہیں رکھتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تراویحیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ عظیم مہینہ ہے، اس کے اندر روزوں کا اہتمام کیا جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے جسمانی بیماریوں سے دور کر دیتا ہے۔ اچھا، ہمارے ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے علامہ صاحب کہ روزہ رکھ کے پورا دن سو رہے ہیں، سحری کی، پیٹ بھرا خوب، اور پھر سو گئے، اور اب کب اٹھ رہے ہیں؟ افطار سے 10 منٹ پہلے، یہ سمجھ لیجئے جو ابھی ٹائم چل رہا ہے ہمارا، افطار سے بس یہ جو 10-15 منٹ بچے ہیں اب افطار میں ہم کریں گے افطار، تو اسی ٹائم اٹھ رہے ہیں اور پھر روزہ افطار کر رہے ہیں، اس کا کیا؟ دیکھیں روزہ جو ہے ایک مشقت ہے، لیکن جب روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے بھوک پیاس سے دور رہتا ہے، بھوک پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اگر اس کے اندر یہ چیز نہیں ہو، اس کی تکلیف اس کے محسوس نہ ہو اور اس کی طبیعت میں یہ چیز محسوس نہ ہو، تو پھر وہ روزہ کس قسم کا؟ دوسری بات یہ روزہ رکھنے کے بعد وہ برے عمل سے بھی بچے، اگر وہ آرام کرتا ہے سوتا ہے لیکن وہ جو ہے روزے کا حق ادا کرے۔ روزے کا صحیح حق یہی ہے کہ وہ رزق حلال کما رہا ہے، رزق حلال کام کرتا ہے تو وہ رزق حلال کمائے، جو جاب ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ کام بھی کرے، لیکن پھر وہ روزہ بھی رکھے، روزہ رکھتے ہوئے ساتھ میں وہ برے عمل سے بھی بچے، برے کام سے بھی بچے۔ صحیح حق روزے کا یہی ہے کہ برے عمل سے بچا جائے۔ اگر وہ سو رہا ہے اور اگر اس کے اندر فرائض جاتے ہیں تو ایسا سونا اس کے لیے منع ہے۔ نماز بھی ادا کرے، فرائض ادا کرے، کام جو ہے اس کام کو توجہ سے کرے، اس کے بعد جو بھی وقت ہے افطار کا اس کے اوپر افطار کرے، تو اس طریقے سے اس کا روزے کا حق ادا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ مصطفیٰ بلال صاحب، سر آپ بتائیے کہ آپ کا روزہ کیسا گزرتا ہے؟ شیڈیول آپ کا کیا ہوتا ہے؟ آپ سے کوئی ملنا چاہے، آپ کے آفس آنا چاہے تو معاملات کیا ہوتے ہیں؟ یا آپ روزہ رکھ کے کیا آیا گھر میں ہی رہتے ہیں یا آفس میں بیٹھے رہتے ہیں یا کیا کام کرتے ہیں؟ رمضان جو ہے ہمارے پاس جو آ رہا ہے، جب سے ہم منتخب ہوئے ہیں فرسٹ ٹائم ہے، تو آفس ورک ہمارے لیے پہلی بار ہوگا،
اس سے پہلے تو ہم مطلب یہ جو ابھی رمضان چل رہا ہے یہ پہلی دفعہ ہے؟ ہاں ٹھیک، جی صحیح ہاں صحیح، اسی طرح 2023 اب یہ 24 کا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے سر. تو یہ اب ہمارا جو شیڈول ہے جو ہم نے ہمارے حکومت سندھ کی طرف سے ہمیں رمضان کی ٹائمنگ دی گئی ہے وہ صبح جو ہے 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک، ورنہ عام روٹین میں جیسے 8 بجے سے 4 بجے تو ابھی 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک، اور جمعے کے دن 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک یہ ہماری آفس کے اندر ٹائمنگ ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں ہر ممکن کوشش کروں گا، چاہے رمضان ہو، کتنی دھوپ ہو یا کچھ بھی ہو، میں انشاءاللہ آفس ٹائمنگ میں آفس کے اندر موجود رہنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا. اور آن فیلڈ جو ہمارے کام ہیں انشاءاللہ وہ جاری و ساری رہیں جس طرح جاری و ساری ابھی بھی ہیں الحمدللہ. جزاک اللہ. اور علامہ صاحب تو یہ جو آپ نے بتایا کہ لوگ روزہ رکھ کر سو رہے ہیں، یہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روزہ رکھ کے سو رہے ہیں. سونا تو عبادت تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب سو رہے ہیں تو اس چیز کا تو خیال رکھیں کہ نماز فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو نماز ان پہ فرض ہے اس کو بھی وہ چھوڑ رہے ہیں، پورا دن سو رہے ہیں. تو یہ ایسا کیسا روزہ جس میں فرض نماز کا خیال نہ ہو، فرض کا احتیاط نہ رکھی جائے. تو جب روزہ رکھ رہے ہیں تو فرض نماز بھی پڑھیں اور برے عمل سے بھی بچا جائے، برے کام سے بچا جائے. سونا ہے، آرام کرنا ہے، سونے کے وقت وہ سو جائیں، لیکن ان کی نماز قضا نہ ہو اس چیز کے اندر. صحیح، جزاک اللہ. اب ہم ہمارے ثنا خواہ حضرات کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ منقبت پیش کریں گے، اور منقبت خوبصورت انداز میں ہمیں سے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے. میرے منہ سے آئے یہ مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. سبحان اللہ. بے شک میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے. میں مصطفیٰ بلال صاحب کی جانب بڑھوں گا کہ بس آخری لمحات ہیں، روزہ افطار ہونے والا ہے. ہمارے ناظرین کو تحفہ رمضان ٹرانسمیشن کے بارے میں کیا بتانا پسند فرمائیں گے، اور آخر میں پیغام دینا کیا پسند کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ پیغام میں دینا چاہوں گا، میں نے بھی ایک چھوٹی سی حدیث سنی تھی، علامہ صاحب مجھے اس کا گائیڈ کریں گے کہ یہ صحیح ہے جو بھی ہے، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے کمی بیشی. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے فرسٹ اسٹیپ لیا، انہوں نے کہا، حضور نے کہا آمین. پھر انہوں نے سیکنڈ اسٹیپ لیا اور حضور نے کہا آمین. تیسرا اسٹیپ لیا اور حضور نے کہا آمین. تو وہاں پہ بیٹے صحابہ اکرام نے پوچھا حضور سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے دل میں کہا آمین آمین 3 بار. تو انہوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا جب فرسٹ اسٹیپ لیا انہوں نے کہا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے اور اس کا جواب وہ نہ دے تو وہ ہلاک ہو وہ شخص. تو وہاں حضور نے کہا آمین. تیسرا اسٹیپ پر، دوسرے اسٹیپ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ
जिसे रमज़ान उल मुबारक मिले और वो अपनी बख्शिश ना करवाए, तो हजूर ने कहा आमीन। और तीसरे स्टेप पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा माँ बाप के बारे में कि उसे बुढ़ापे में माँ बाप मिले, उसकी वो खिदमत ना करे तो हलाक हो वो शख्स, तो हजूर ने कहा आमीन। हजूर आप ये देखिएगा कि सिर्फ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के मुंह से ये निकल जाना ही काफ़ी था, नहीं उसका हजूर ने आमीन कह दिया इन दुआओं पर, तो ये स्टैम्प लग गया कि आप कि ये, तो बस मैं आपसे यही कहूँगा इस रमज़ानुल मुबारक में जो भी उम्मती मोहम्मदी हैं, हम रमज़ानुल मुबारक का हमें महीना मिला है, ये बख्शिश का महीना है, इसके अंदर जितना हो सके इबादत के अंदर अपने आप को मशगूल रखें। देखिए 11 महीने हमें मिलते हैं बगैर उसके हम एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ अमल रहते हैं। ये हर बंदा ताजिर कहता है ये मेरे लिए आया, हर कारोबारी कहता है ये मेरे लिए आया, वो कहता है मेरे लिए आया, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने ये सिर्फ़ और सिर्फ जो महीना नाजिल फरमाया उम्मती मोहम्मदियों के लिए नसीब फरमाया, इसके अंदर मैं तो ये पैगाम देना चाहूँगा जितना हो सके इस महीने के अंदर अपना वक्त इबादत के अंदर गुजारें। और अल्हम्दुलिल्लाह तोहफ़ा है रमज़ान, ये जो ट्रांसमिशन है इससे इतने लोग मुस्तफ़ीद होंगे कि अल्लामा साहब जिस तरीके से फैज़याब कर रहे हैं नौजवानों को और फैज़याब कर रहे हैं मुसलमानों को जिनको इल्म नहीं होता, छोटी मोटी हल्की फुल्की बातें होती हैं जिनका इल्म नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह एक साहिब इल्म से वो इल्म मुंतकिल हो रहा है। इस तरह की नशिस्त लगती रहनी चाहिए और जो भी इसके रूह हैं रवां हैं मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि आने वाले वक्त जितने भी उनकी अल्लाह पाक ने उनकी उम्र लिखी है इससे कहीं ज़्यादा बेहतर तोहफ़ा रमज़ान की वो ट्रांसमिशन जारी और सारी रखें। जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना पैगाम दे रहे थे। हदीस जिब्रील के बारे में अर्ज़ किया है शायद सर ने, हदीस जिब्रील जो थी हज़रत काब से रिवायत मौजूद है ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा स्टेप पर जो है मिंबर मुबारक पर कदम रखा तो आमीन फरमाया। हज़रत जिब्रील तशरीफ़ लेकर आए तो फरमाया कि खाक आलूद हो जाए, वो हलाक हो जाए कि जो रमज़ान का महीना पाए और इबादत करके जन्नत हासिल ना करे। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरा नाम सुने और मुझ पर दरूद ना पढ़े। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अपने वालिदैन को पाए उनकी खिदमत कर कर जन्नत हासिल ना कर सके। तो इस तरीके से जो रिवायत उन्होंने पढ़ी है, तो रमज़ान का महीना है, बेशक रमज़ान के महीने में जो है जो अमूमन जो बात देखी जाती है, लोग सोचते हैं कि कारोबार का महीना है, सीज़न का महीना है, लेकिन असल चीज़ ये है कि रमज़ान अल्लाह ने हमें अता किया है सिर्फ इसी वजह से कि हम इसके अंदर रब की रज़ा हासिल करें। और तमाम लोगों के लिए यही दर्स है इस रमज़ान से, यही सबक मिलता है कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना हमें मिला है तो इसके अंदर अल्लाह को राज़ी किया जाए, कुरान पढ़ा जाए, नमाज़ें पढ़ी जाएँ, ज़िक्र अस्कार किया जाए, जितना हो सके और जितना हो सके अपने मातहत लोगों के साथ नरमी की जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ान के अंदर अपने मातहत लोगों के साथ उसने खुलूक़ के साथ उसने इखलाक़ के साथ जो पेश आया, अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो ये एक अजीम महीना हमें मिला है, अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। तो इस महीने की हमें अज़मत को समझना चाहिए, इसकी फ़जीलत को हमें समझना चाहिए। रमज़ान हर साल आता है, रुख़सत हो जाता है, फिर हम आखिर के अय्याम में दुआ मांगते हैं अलविदा माह रमज़ान अलविदा, हम वो इबादत ना कर सकें। तो लिहाजा ये रमज़ान के इब्तिदाई दौर है, इब्तिदाई रोज़े हैं, तो ये हमें मौका मिल रहा है। तो इसमें जो है जितना हो सके, वैसे भी अमूमन रात भर जागते हैं लोग, तो उसमें ये कि तहज्जुद पढ़ लें, नवाफिल पढ़ लें, कुरान शरीफ पढ़ लें, कोई ऐसा सिलसिला हो कि निफिले पढ़ लें, रात जागने में गुजरती है। और जो है तरावी का एहतमाम किया जाए, तरावियाँ होती हैं, तरावी पढ़ी जाए, तरावी को लोग छोड़ देते हैं, सुन्नत मौक़िदा है। अगर कोई शख्स तरावी नहीं पढ़ेगा तो वो गुनाहगार है। चाँद से चाँद तक तरावी पढ़नी है, सुन्नत मौक़िदा है। शव्वाल के चाँद तक, रमज़ान के चाँद से तो उसको तरावी पढ़नी है, तरावी ज़रूर पढ़नी है। और सफ़र के अंदर अगर है कोई भाई सफ़र में होते हैं तो ऐसी सूरत में रमज़ान रोज़े की रुख़सत है। और जो हमारे बच्चियाँ हैं जो अय्याम होते हैं नापाकी के, उसके अंदर वो रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन उसके लिए अय्याम मादूदात फ़मन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफ़र, इनके अगर तुम्हारे ये अय्याम चल रहे हैं तो फिर उसको बाद में उसको पूरा कर लिया जाए बाद। ठीक है, तोहफ़ा रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से कोई पैगाम? ये ट्रांसमिशन बहुत बड़ी बहुत खुशी की बात है कि आपने ये एहतमाम किया है कि इसके अंदर उलमा कराम आते हैं, मेहमान करामी आते हैं, माशाल्लाह मशहूर मारूफ नात खां हैं, इससे लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी इस ट्रांसमिशन को, आपके वर्कर को और कामयाबी अता फरमाए। बस इसी के साथ अल्लाह सब दुआ करवा दीजिएगा ट्रांसमिशन।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما یا الہ العالمین اس ماہ مقدس مہینے کی ہمیں برکت عطا فرما اس مقدس مہینے کا صحیح احترام کرنے کی توفیق عطا فرما اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق نصیب فرما ذکر اذکار کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں اس مقدس مہینے کے واسطے سے سب کو شفا عطا فرما تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما یا الہ العالمین یا رب العالمین بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما فلسطینی مسلمانوں کی غیبی مدد فرما یا اللہ پاکستان کے حال پر رحم فرما پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین مسلمانوں میں عبادت کا جذبہ عطا فرما نیکیوں کا جذبہ عطا فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین جزاک اللہ خیرہ اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان مسلم بنگش کو اجازت دیجیے آج کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن تحفہ ہے رمضان آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ شامل تھے پرنس پینافلیکس حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس بھابا گروپ آف کمپنی بھابا ٹی گلزار فوڈز لبیک کوکنگ آئل NH ٹریڈرز نعیم شیخ سلطان اینڈ شیخ برادرز الیکٹرک اینڈ ڈیکوریشن اور حاجی ربڑی والے انشاءاللہ تعالی کل بعد نماز عصر تا وقت افطار آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ مسلم کی ہے پہچان تحفہ ہے ماہ رمضان مومن کا ہے ایمان آیا ماہ رمضان تحفہ ہے رمضان تحفہ ہے رمضان مسلم کی ہے پہچان تحفہ ہے ماہ رمضان مومن کا ہے ایمان آیا ماہ رمضان مسلم کی ہے پہچان تحفہ ہے ماہ رمضان